بھارت کے شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، جہاز میں سوار 241 افراد ہلاک، ایک مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا، 49 افراد زمین پر جان سے گئے۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑا، ٹیک آف کے فوری بعد میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر جا گرا، جہاز کا ایک حصہ عمارت میں پھنس گیا، ملبہ پورے علاقے میں بکھر گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار جہاز نے دوپہر 1:38 پر لندن کے لیے اڑان بھری، ٹیک آف کے 1 منٹ بعد ہی پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ 625 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر ایئر ٹریفک کنٹرول سے جہاز کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی سمیت 169 بھارتی مسافر، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین مسافر بھی سوار تھے۔ بھارت میں گر کے تباہ ہونے والے طیارے میں سوار ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مسافر نے ایمرجنسی گیٹ سے باہر چھلانگ لگائی تھی۔ مسافر کا بورڈنگ پاس سامنے آ گیا۔ مسافر کا نام وشواس کمار رمیش اور اس کا سیٹ نمبر 11A ہے۔ وشواس کمار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سب کچھ بہت اچانک ہوا، سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کا بھائی بھی طیارے میں تھا، میں اٹھا اور بھاگنا شروع کر دیا، کسی نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد کے اسپتال کے باہر شہریوں کا رش لگ گیا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے گھر والے غم سے نڈھال، مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل۔ بدقسمت خاندان برطانیہ سے عید منانے احمد آباد آیا تھا، چھٹیاں گزار کر واپس جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق جہاز جس عمارت پر گرا وہاں بھی کئی افراد جان سے گئے، متعدد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جہاز گرنے سے پہلے ونگ سے زوردار آواز آئی، طیارہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پہلے ایک دھماکے کی آواز سنی، پھر آسمان پر سیاہ دھواں اڑتے دیکھا۔ جس عمارت سے جہاز ٹکرایا اس کی تیسری منزل سے لوگوں نے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ برطانوی شاہ چارلس اور وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے حادثہ تباہ کن قرار دیا، کہا ان کی ہمدردیاں حادثے میں ہلاک افراد کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار، قیمتی جانوں کے ضیاع پر متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی طیارہ حادثے پر اظہار افسوس اور بھارتی عوام سے تعزیت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا بھی طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا یہ المناک سانحہ سرحدوں سے بالاتر ہو کر ہماری مشترکہ انسانیت کا احساس دلاتا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا بھارتی طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ بھارتی طیارہ گرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ماہرین کے مختلف تجزیے سامنے آ گئے۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق جہاز کی ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رن وے پر جہاز کی وہ سپیڈ نہیں تھی جو اسے ٹیک آف کے وقت درکار ہوتی ہے۔ جہاز کا رخ اوپر اور رفتار تیز ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہموار پرواز کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ کیا پائلٹ اور جہاز کے کمپیوٹرز تمام سینسر سے درست ڈیٹا وصول کر رہے تھے یا نہیں۔ جہاز کے ایویونکس یا الیکٹریکل سسٹم میں کوئی خامی تو نہیں تھی۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جہاز کے فلپس ٹیک آف کے وقت جیسے ہونے چاہیے ویڈیو میں ویسے دکھائی نہیں دے رہے۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ہوا کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے فلپس کو جتنا پھیلنا چاہیے تھا اتنا نہیں پھیلے تھے۔ بوئنگ ڈریم لائنر کی انتظامیہ یہ جاننے کی کوشش بھی کرے گی کہ جو مسئلہ جہاز گرنے کی وجہ بنا وہ ان جہازوں کا عمومی مسئلہ ہے یا صرف حادثے کا شکار ہونے والے جہاز میں پیش آیا۔ جہاز کے بلیک باکس کی تلاش جاری ہے۔ یہ بوئنگ 787 کا پہلا حادثہ ہے۔ حادثے کے بعد بوئنگ کمپنی کے شیئر کی قیمت گر گئی۔ حادثے کے شکار بھارتی طیارے میں سوار 2 برطانوی سیاحوں کی بھارتی ایئرپورٹ پر خوش قدمیوں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دونوں برطانوی شہری طیارے میں سوار ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے ملک واپس جانے کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بھارتی خاتون نجومی شرمستہ نے 5 جون کو فضائی حادثے کی پیشگوئی کر دی تھی۔ ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کے بعد خاتون نجومی کی ٹویٹ وائرل۔ خاتون نے گزشتہ سال بھی سوشل میڈیا پر ایک پیشگوئی میں کہا تھا کہ 2025 میں طیارہ حادثے کی ہیڈ لائنز سب کو ہلا کر رکھ دیں گے۔
اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے اور ایران کے رد عمل کے پیش نظر امریکہ نے عراق، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات سے غیر سفارتی عملے اور فوجیوں کے اہل خانہ کو انخلا کی ہدایت کر دی۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈے اور سفارت خانے ہائی الرٹ۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے کشیدگی کے باعث آج سینٹ کمیٹی میں اپنی بریفنگ بھی ملتوی کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق حملے کی صورت میں ایران فوری سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے جواب دے گا۔ امریکی فوجیوں کے انخلا کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، مشرق وسطی ایک خطرناک جگہ بن سکتا ہے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امید کم ہے کہ ایران جوہری معاہدے میں یورینیم کی افزودگی روکنے پر راضی ہو جائے۔ ایرانی فوج نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مشقیں شروع کر دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے، ہرگز قبول نہیں کہ اپنا پرامن ایٹمی پروگرام بند کر کے صنعت، طب، زراعت اور دیگر علوم میں درکار جوہری مواد کے لیے مغرب کی منظوری کا انتظار کریں۔ مغرب ایرانی جوہری پروگرام رول بیک کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادے نے کہا کہ جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کے نقصانات ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ امید ہے نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں ہوگا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے 20 سال میں پہلی بار ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا۔ 35 رکنی بورڈ آف گورنرز کے بند کمرہ اجلاس میں ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ تہران کی عالمی ایٹمی توانائی کی قرارداد کی مذمت۔ فورڈو سائٹ کو جدید سینٹریفیوجز کے ساتھ مکمل طور پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ ایران کی ایٹمی توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نئی مجاز سائٹ کو انتہائی اعلیٰ حفاظتی معیار کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے گا اور یہ ایران کا تیسرا افزودگی کمپلیکس بن جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی استحکام کے لیے اماراتی صدر کی کاوشوں اور سفارتکاری کو سراہا۔ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں اور تعاون پر شہباز شریف کا اماراتی قیادت سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ صدر شیخ محمد بن زائد اور وزیر اعظم شہباز شریف کا باہمی مفادات اور ترقیاتی اہداف پر مشترکہ عزم کا اظہار۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور سینئر افسران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ پاکستان کے سفارتی وفد کی یورپین پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کی سربراہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفد کی حالیہ بھارتی جارحیت اور خطے کی بگڑتی صورتحال پر بریفنگ۔ وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ توقع ہے یورپی یونین بھارت پر زور دے گی کہ وہ سنتاس معاہدے کی معطلی جیسے ماورائے قانون اقدامات نہ کرے۔ وفد نے کہا پاکستان امن کا خواہاں اور کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کا حامی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی آج بھی کہتے ہیں کہ وہ حکومت سے نہیں بلکہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ میں موجود بھارت کے حامیوں نے بھی تسلیم کیا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروپوں سے کیسے ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان کا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کا ثبوت ہے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کا راستہ اپنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی بیلجیم وزارت خارجہ کی DG سے بھی ملاقات۔ وفد نے بھارت کے جارحانہ طرز عمل، خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ وفد کی پاکستان اور بیلجیم کے مابین دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو۔
वज़ीर आज़म का चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हाउस फाइनेंस कमेटियों ने किया। दोनों ऐवानों की कमेटियों के अलग अलग इजलास में 4 अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला खामोशी से किया गया। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार हैं। वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना से सवाल किया था, जिस पर उनका कहना था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसलिए इतनी बढ़ाई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि खित्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं रहे, इससे दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। बिलखुसूस जंगों के दौरान तरक्की पजीर ममालिक के अहदाफ बुरी तरह मुतासिर होते हैं। शरी रहमान ने कहा कि दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। अमेरिका में जो दौरे की दावत मिली है सिपा सलार को, उस पे एक तरफ हिंदुस्तान के मीडिया और हिंदुस्तान के सियासतदानों को मिर्चें लगी हुई हैं, आग लगी हुई है। दूसरी तरफ किसे आग लगी हुई है? पीटीआई को आग लगी हुई है। आप हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं, आप हिंदुस्तान के प्रॉक्सी बन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को भारत की प्रॉक्सी करार दे दिया। कहा, पीटीआई वाले भारत की जुबान बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। फील्ड मार्शल को अमेरिका के दौरे की दावत मिलने पर एक तरफ भारतीय मीडिया और भारतीय सियासतदानों को मिर्चें और आग लगी हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई को। फौज और फील्ड मार्शल पर तनकीद करने वालों में एक भारत है और एक पीटीआई। कहा, पीटीआई अपने दौर में तारीखी तिजारती खसारा छोड़कर गई, कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश होगा। दोनों सूबों में विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध के बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 504 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुल 2000 अरब रुपए से जायद सरप्लस बजट पेश करने का ऐलान। मुशीर खजाना KPK मुजम्मिल असलम का कहना है कि तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। बजट में तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान दे दिया। तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अजहर कियानी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह भी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रवा माली साल $1 अरब का कमर्शियल कर्जा पाकिस्तान को मिलेगा। इस साल पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। आइंदा साल इंटरनेशनल मार्केट का रुख करेंगे। 30 जून तक स्टेट बैंक के माली ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र इस साल $38 अरब तक होंगी। हुकूमत और IMF बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर एक पेज पर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब से ज़ायद का इजाफा किया। मुतवस्सित तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। कौमी एयरलाइन की निशकारी में तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। ब्रीफिंग के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स गुजार को गिरफ्तार करने की बात की गई है। गिरफ्तारियां फिर सबकी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अगर CCTV वीडियो मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थियरी के मुताबिक ऐनी गवाह के बगैर
ویڈیو ثبوت قابل قبول ہے۔ مستند ویڈیو خود اپنے حق میں ثبوت بن سکتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کی جانب سے نور مقدم پر جسمانی تشدد کی CCTV ویڈیو، DVR اور ہارڈ ڈسک قابل قبول شہادت ہیں۔ ویڈیو ریکارڈنگ میں کوئی ترمیم ثابت نہیں ہوئی۔ DNA رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی۔ ملزم ظاہر جعفر نور مقدم کا بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں۔ ظاہر جعفر کی قتل میں سزائے موت برقرار ہے، زیادتی کی سزا عمر قید میں تبدیل کی جاتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی PTI نے احتجاج کے لیے اسلام آباد نہ آنے کی ہدایت دی ہے۔ کہا احتجاج پورے پاکستان میں کیا جائے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کے باہر ہونے والے احتجاج سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بھاری اضافہ بےہودگی اور مالی فحاشی ہے۔ یہ اقدام وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مزاحمت کے باوجود کیا گیا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تحریک استحقاق آئے تو سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن میں حصہ لینے والے ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ بونس دینے کا اعلان۔ یومیہ اجرت والے ورکرز کو 15,000 روپے فی کس دیے جائیں گے۔ سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں خصوصی تقریب سے خطاب کے دوران محسن نقوی نے کہا کہ 3 روز میں اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں سے 2400 ٹن آلائشیں اور ویسٹ اٹھایا گیا۔ ڈرون کیمروں سے صفائی آپریشن کی نگرانی کی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ گورنر پنجاب کی صدر ٹرمپ سے غزہ میں جنگ بندی کرانے کی اپیل۔ کہا امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروا کے دنیا میں امن کو فروغ دیا، اسی طرح وہ غزہ میں اپنا کردار ادا کریں۔ نٹالی بیکر نے کہا کہ وہ گورنر کے جذبات کی قدر کرتی ہیں، پیغام صدر ٹرمپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 11 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر دیا گیا۔ 111 محکموں کو ٹیکس سے استثناء دیا گیا۔ انہوں نے کہا 2 کروڑ 92 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم پر پیسے لگائے جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ جنوبی پنجاب میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 48 ڈگری تک ریکارڈ۔ ریسکیو حکام کا دعویٰ ہے کہ شدید گرمی کے باعث بہاولپور میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صحرائے چولستان میں کنویں اور پانی کے ذخائر خشک ہو گئے۔ مقامی افراد کی مال مویشیوں سمیت نقل مکانی۔ رحیم یار خان میں ہیٹ ویو پر موٹر وے پولیس نے مسافروں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق گاڑی میں لائٹر، موبائل فون اور پرفیوم نہ رکھیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں اگلے 2 روز تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 120 سے زائد فلسطینی شہید۔ امریکہ اسرائیل نگرانی میں قائم خوراک تقسیم کے مراکز پر 57 افراد قتل کیے گئے، 350 سے زائد زخمی ہوئے۔ امداد تقسیم کرنے والی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ خان یونس میں حملے میں ادارے کے 5 کارکن ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا غزہ سے 2 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ میں غزہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ آج ہوئی۔ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بالرز کا راج۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 138 رنز پر ڈھیر، 74 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز شروع کرنے والی آسٹریلین ٹیم بھی شدید مشکلات سے دوچار۔ آسٹریلیا کے 7 مستند بیٹرز 66 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ آسٹریلیا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 90 رنز بنا لیے۔ پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کا ایک اور اعزاز۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے دوسرے روز لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں روایتی انداز میں گھنٹی بجا کر کھیل کی شروعات کا اعلان کیا۔ ثنا میر کو حال ہی میں ICC ہال آف فیم میں شامل کیا۔ حکومت کا لاہور قلندرز کے ساتھ مل کر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے کہا
टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, चाहते हैं नए शाहीन शाह अफरीदी तलाश करें। कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम 26 जून से शुरू हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, गुज़श्ता 10 साल से लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी है, जिससे बेहतरीन टैलेंट सामने आया। आतिफ राना का कहना था कि अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने उनकी दरख्वास्त पर PSL फाइनल देखा, अब ट्रॉफी को अमरीका भी लेकर जा रहे हैं। ऑकलैंड सिटी से खेलने वाले फुटबॉलर हारिस ज़ेब ने कहा है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेलना एजाज़ की बात है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हारिस ज़ेब का कहना था कि बचपन में जिन टीमों को मुंतखब करके वीडियो गेम खेलते थे, आज हकीकत में उन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। उनका पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और कोच से राब्ता है, मुंतखब हुए तो कौमी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। और नॉर्वे का मशहूर डांस ग्रुप क्विक स्टाइल भी चिकन बिरयानी का दीवाना। चिकन बिरयानी के नाम से गाना रिलीज कर दिया। गाने को इंटरनेट पर अब तक 68 लाख बार देखा जा चुका है।